اب ہمارے وہ بھائی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم پیدائش کو بطور عید مناتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ کبھی وہ کہتے ہیں دیکھو جی آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ آئے تو مدینہ والوں نے جشن منایا، بچے بھی خوش ہوئے، مدینہ کی عورتیں بھی خوش ہوئیں۔ صحیح حدیث میں آتا ہے، کہنے لگے جاء نبی اللہ، جاء نبی اللہ، اللہ کے نبی آئے ہیں، اللہ کے نبی آئے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب خوشی کا موقع ہو، اسلام شریعت کی حدود میں رہ کر خوشی منانے سے نہیں روکتا، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جب آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہو، آپ مٹھائی تقسیم کریں، آپ خوش ہو، اسلام نہیں روکتا، لیکن اس کی سالگرہ منانا، یہ سوال ہے۔ آپ مدینہ میں داخل ہوئے، مدینہ والے بڑے خوش ہوئے، کیا آئندہ سال آپ کے مدینہ میں داخلے والے دن کو بطور تہوار منایا گیا؟ یہ سوال ہے۔ بدر کی لڑائی میں مسلمانوں کو فتح ملی، مسلمان بڑے خوش ہوئے، کیا آئندہ سال یوم بدر کو بطور تہوار منایا گیا؟ یہ سوال ہے۔ مکہ فتح ہوا، مسلمان بڑے خوش ہوئے، لیکن آئندہ سال یوم فتح مکہ منایا گیا؟ یہ سوال ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ میرے بھائیوں، اس عمل میں عیسائیوں کی مشابہت ہے، جو اپنے نبی کے یوم پیدائش کو عید کے طور پہ مناتے ہیں، اور اس کا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ کرسمس ڈے۔ اور افسوس ہوتا ہے کہ کئی مسلمان اس موقع پہ عیسائیوں کو مبارکباد دیتے ہیں۔ کیا یہ مبارکباد دینا جائز ہے؟ بالکل غلط ہے۔ آپ کا دین خطرے میں ہے اگر کسی عیسائی کو آپ مبارکباد دیتے ہیں کرسمس ڈے کی، یا ہندو کو مبارکباد دیتے ہیں ہولی کی، یا کسی پارسی کو مبارکباد دیتے ہیں نئے دن کی۔ ان تمام چیزوں سے میرے بھائیوں دور رہنا چاہیے، اور وہی دین ہمارے لیے کافی ہے جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں۔ ہمارے بھائی کئی دفعہ یہ کہتے ہیں کہ جی ابو لہب نے آپ کے یوم پیدائش کو منایا تھا۔ کس نے منایا تھا؟ یہ ابو لہب کون ہے؟ مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ کافر ہے۔ کیا کافر کا جو عمل ہے وہ ہمارے لیے دین بن گیا؟ اگر ہے بھی تو ابھی تو یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ ایسا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا۔ 2 منٹ کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ ابو لہب نے یہ کام کیا تھا، تو کیا ابو لہب کا عمل ہمارے لیے دلیل بن گیا؟ وہ ابو لہب جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، کہتے ہیں جی ابو لہب نے آپ کی پیدائش کی خوشی میں اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا تھا، تو کسی کو خواب آیا، خواب میں ابو لہب نے کہا تھا، یہ خواب بھی ہمیں لے کر بیٹھ گئے۔ کیا لے کر بیٹھ گئے؟ قرآن کے مقابلے میں خواب، صحیح حدیث کے مقابلے میں خواب، یہ خواب ہمیں لے کر بیٹھ گئے۔ اور خواب آیا جی ابو لہب بتا رہا ہے کہ مجھے بڑا عذاب ہو رہا ہے، بس وہ جو میں نے سویبہ کو آزاد کیا تھا اس کی وجہ سے میری انگوشت شہادت اور انگوٹھے کے درمیان سے یہاں پہ جو گڑھا سا ہے وہاں سے مجھے کچھ پلایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں قرآن پاک میں ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کے مال نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا، اس کے اعمال نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا، اور آپ خواب لے آتے ہیں جی اس کو فائدہ ہو رہا ہے۔ دوسرے نمبر پہ میرے بھائی، ابو لہب اس نے سویبہ کو آزاد کیا کب؟ کہتے ہیں آپ کی پیدائش کے موقع پہ۔ یہ بات کسی بھی مستند روایت سے ثابت نہیں ہے، اس نے بعد میں کہیں آزاد کیا ہے۔ اور اگر سویبہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے اسے کوئی فائدہ ہوا ہے تو اس کا آپ کی پیدائش سے کوئی تعلق نہیں ہے، سویبہ کو آزاد کرنے سے تعلق ہے، جبکہ وہ چیز بھی ثابت نہیں ہے۔ قرآن پاک پڑھیے، قرآن پاک کا اصول کیا ہے کہ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا، کہ کافروں کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی، کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ قرآن کا اصول ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ یہ خواب بیان کریں گے کہ جی اس کے عذاب میں تھوڑا سا ہلکا پن پیدا کر دیا جاتا ہے اس وجہ سے کہ سویبہ کو آزاد کیا تھا۔
اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ امام سعید ابن منصور اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں، امام سعید ابن منصور اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں، ابن وضال قرطبی اپنی کتاب البدع میں روایت کرتے ہیں کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں تھے، نماز پڑھائی لوگوں کو، راستے میں ہے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد دیکھا، میرے بھائیو توجہ سے ذرا، نماز کے بعد دیکھا کہ لوگ بھاگ کر ایک سائڈ پہ جا رہے ہیں، ایک جانب جا رہے ہیں۔ عمر فاروق کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ یہ کیوں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ بتایا گیا مسجد صلی فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یاتون یصلون فیہ، کہ امیر المؤمنین یہاں پہ ایک جگہ ہے جہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی نماز پڑھی تھی، یہ لوگ وہاں پہ آتے ہیں اور وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں۔ کہاں پہ نماز پڑھتے ہیں؟ جہاں پہ کس نے نماز پڑھی تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ میرے بھائیو مسئلہ دھیان سے سنیے گا، جناب عمر فاروق نے کیا کہا کہ مجھے بھی جگہ دکھاؤ تاکہ میں بھی وہاں نماز پڑھوں۔ کہا تم سے پہلی قومیں ایسی ہی حرکتوں کی وجہ سے ہلاک ہو گئی تھیں۔ یہ کوئی وہابی نہیں کہہ رہا، کون کہہ رہے ہیں؟ عمر فاروق کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم سے پہلی قومیں ایسی حرکتوں کی وجہ سے ہلاک ہو گئی تھیں کہ ان لوگوں نے اپنے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے قدموں کے نشانات کو عبادت گاہ بنا لیا تھا۔ نالین پاک والے سن لیں، نالین پاک والے روایت دھیان سے سنیں، جناب عمر فاروق کہہ رہے ہیں کہ تم سے پہلی قوموں نے اپنے نبیوں کے قدموں کے نشانات کو عبادت کی جگہ بنا لیا تھا۔ وہ وہاں پہ چرچ بناتے تھے، وہ وہاں پہ عبادت خانہ بناتے تھے جہاں پہ نبیوں کے پاؤں لگے ہوتے تھے، اس وجہ سے تم سے پہلی قومیں ہلاک ہو گئیں۔ اس کے بعد کیا کہا؟ کہا جس جگہ پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی ہے راستے میں، وہاں پہ اگر تمہاری نماز کا ٹائم ہو جائے تو تم پڑھ لو، ورنہ خصوصی طور پہ نماز پڑھنے کے لیے وہاں نہ جاؤ۔ مسئلہ ابھی سمجھاتا ہوں عمر فاروق کیا کہنا چاہتے ہیں، ذرا سمجھیے گا میرے بھائیوں۔ کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خصوصی طور پہ گئے، ارادہ تن گئے، قصدن گئے، وہاں پہ ہم قصدن جائیں گے تو آپ کی سنت پہ عمل کریں گے، ثواب ملے گا۔ کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں نماز پڑھنے کے لیے آپ قصدن نہیں گئے، ارادتاً نہیں گئے، گزر رہے تھے، نماز کا ٹائم ہو گیا، وہاں پہ آپ نے نماز پڑھ لی، اب وہاں پہ آپ ارادتاً نہیں گئے، ہم ارادتاً جائیں گے تو آپ کے طریقے کی خلاف ورزی کریں گے۔ نہیں سمجھ سکے میرے بھائیوں، مسجد نبوی میں آپ نے نمازیں ارادتاً پڑھی ہیں کہ اچانک پڑھی ہیں؟ ارادتاً۔ مسجد قباء میں آپ نے نمازیں قصدن پڑھی ہیں، اسپیشلی یہاں سے جاتے تھے ہر ہفتے ایک بار، مسجد قباء میں جا کے نمازیں پڑھتے تھے۔ کعبہ میں نمازیں آپ نے ارادتاً پڑھی ہیں، وہاں پہ پڑھیں گے، آپ کی سنت پہ عمل کریں گے، ثواب ملے گا۔ لیکن مکہ مدینہ کے مابین جا رہے ہیں، کہیں جہاد کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں ٹائم ہو گیا، آپ نے نماز پڑھ لی، وہاں پہ اس جگہ کو آپ نے اہمیت نہیں دی، چونکہ وہاں نماز کا ٹائم ہوا تھا اس لیے ہم نے پڑھ لی۔ اب ہم جائیں گے سوچ کے جی میں نے وہاں نماز پڑھنی ہے جہاں پہ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی تھی، یہ ہم آپ کے طریقے کی خلاف ورزی کریں گے۔ میرے بھائیو دین میں یہ احتیاط ہے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہمارا عقیدہ ٹھیک کر رہے ہیں، کبھی حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کے اور کبھی اس جگہ کے پاس کھڑے ہو کے جہاں پہ آپ نے نماز پڑھی ہے ارادہ کیے بغیر، قصد کیے بغیر۔ اور یہی عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کھولیے بخاری شریف، وہ درخت جس کے نیچے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کھڑے ہو کے آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کی تھی، وہ کس نے کٹوایا تھا؟ سعودی حکومت نے؟ جی لوگ کہتے ہیں سعودی حکومت سارے پرانے نشانات ختم کر رہی ہے۔ میرے بھائیوں اس چیز کا آغاز کس نے کیا تھا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ درخت کٹوا دیا تھا جس کے نیچے کھڑے ہو کے صحابہ کرام نے آپ کے پاک ہاتھوں پہ بیعت کی تھی، کیونکہ ان کو خطرہ تھا کہ لوگ آہستہ آہستہ اسی درخت کو متبرک جاننے لگیں گے اور یہاں پہ کل کو تلواریں لڑکائیں گے، کپڑے لڑکائیں گے، چیزیں لڑکائیں گے۔ تو میرے بھائیو اس لیے انہوں نے اس درخت کو کاٹ دیا جو بعد میں شرک کا سبب بننے والا تھا۔
آج آپ لوگ مدینہ کی زیارتوں پہ جا رہے ہیں اور گائیڈ بھی آپ کو بسوں میں ویسے ہی ملتے ہیں جو کبھی مٹی بیچ رہے ہوتے ہیں، جی خاکے شفا ہے 100 ریال لائیے. میرے بھائیوں اتنے پیسے فالتو ہیں، مجھے جمع کرا دیں. یہ کیا ہے؟ آپ مٹی خرید رہے ہیں. آپ مسلمان ہیں، مسلمان. کیا مدینہ کی مٹی نفع و نقصان کی مالک ہے؟ تو پھر لوگ آپ کو کیوں لوٹ رہے ہیں؟ کیا آپ سمجھدار نہیں ہیں؟ اور پھر جہاں پہ زیارتیں کروانے والے آپ کو کہتے ہیں سجدہ کرو، سجدہ کر دیتے ہیں. آپ نفل پڑھو، نفل پڑھنے شروع کر دیتے ہیں.